حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے ولی کا نام ہے۔ افضل الخلق کے بعد الانبیاء بالتحقیق آپ خطبے میں بھی سماعت کرتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد مخلوقات میں سب سے بزرگ اور عظمت والی جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس وادی میں نہ تھے، مکہ مکرمہ میں نہ تھے، آپ باہر گئے تھے، واپس آئے، اور آنے کے بعد جو ہے لوگوں نے یہ کہا کہ ابو بکر تم یہاں سے چلے گئے تھے اور تمہارے جانے کے بعد عجیب ہی معاملہ ہوا۔ ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم آ گئے ہو، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، تم ان کے بارے میں کیا فیصلہ لیتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو جو ہے رخصت کیا، سامان گھر میں رکھا اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتے ہوئے حضرت خدیجہ کے گھر میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ اے میرے دوست، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، میں تمہاری طرف اور ساری مخلوق کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا دعویٰ جو ہے غیر معمولی ہے، اور غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی دلیل بھی ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب سے آپ کو دیکھا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق و امین کے نام سے اس وادی میں مشہور ہیں، لیکن کچھ ایسی بات میری ذات کے تعلق سے بتائیں جس سے کہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر آ رہے ہو سفر سے، یمن گئے تھے، ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا اس بوڑھے نے تم سے کیا کہا تھا اور آتے ہوئے کچھ اشعار بھی تم کو بتائے تھے، تو کیا یہ میری نبوت کے دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے قبول کرنے میں کچھ تردد کیا، لیکن جس ذات نے بغیر کسی تردد کے اسلام کو قبول کیا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور خود حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں مسلمان ہوا تو اس وادی میں جو ہے یعنی مکہ مکرمہ میں جو ہے خاتم النبیین رحمت للعالمین سے زیادہ جو ہے کوئی خوش نہیں تھا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے ہمارے عوام بھی جو ہے ان کا جو حقیقی نام ہے ان سے واقف نہیں، لوگ جو ہے ان کی کنیت ہی سے جو ہے ان کو جانتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت جو ہے یہ ابو بکر ہے، اور آپ اپنی کنیت کے نام سے جو ہے زیادہ مشہور ہوئے، یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے ان کے نام سے واقف نہ ہو سکے عوام۔ آپ کے جو القابات ہیں ان میں جو ہے دو لقب جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، ایک ہے عتیق اور ایک ہے صدیق۔ عتیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عتیق کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے آپ کے بارے میں فرمایا انت عتیق من النار، ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ قرآن عظیم میں رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک وہ ذات ہے جو صدق لے کر آئے، ایک وہ ذات جس نے اس صدق کی تصدیق کی، اور جس نے تصدیق کی اولئک هم المتقون، وہی متقی ہے۔ تو اس آیہ شریفہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا والذی جاء بالصدق
وہ جو صدق لے کر آئے، اس سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اولئک ھم المتقون، اور یہ تصدیق کرنے والے جو ہیں یہی متقی ہیں، اور ان کے متقی ہونے کی گواہی تو قرآن عظیم میں خود موجود ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ قرآن عظیم میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اتقا کہا گیا ہے، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اور دوسرے مقام پہ رب نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل عظمت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو سب سے زیادہ متقی ابو بکر صدیق، اور رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو تقوی والا ہے وہ کرامت والا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، امت میں سب سے زیادہ بلند مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہ انہوں نے تصدیق کی، ایک قول یہ ہے کہ سفر معراج سے جب حضور واپس ہوئے اور معراج کی آپ نے تصدیق کی، اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، جبریل امین سے حضور نے کہا، اس وادی میں جبریل لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، لوگ میری بات کی تسلیم نہیں کریں گے، اور میں بات کروں گا کہ میں جو ہے یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہاں گیا، تو لوگ جو ہے میری تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، اس وادی میں جو ہے ابو بکر بھی ہے، وہ آپ کی تصدیق کریں گے، کیوں نہ تصدیق کریں، وَهُوَ الصِّدِّيقُ، اس وجہ سے وہ تصدیق کریں گے کہ وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زبان جبریل امین سے جنہیں صدیق کہا گیا وہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور آپ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بیان کریں۔ تو حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب ہمارے ساتھی ہیں، سارے صحابہ جو ہیں حضور کے ہمارے ساتھی ہیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اے علی، ابو بکر کے بارے میں بتائیں، ابو بکر کی شان کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کے بارے میں سوال کرتے ہو جس ذات کو رب کائنات نے جبریل امین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صدیق کہلوایا، تم ان کی شان مجھ سے پوچھتے ہو؟ وہ تو عظمت والے ہیں، وہ شان والے ہیں، جو جبریل جن کو اپنی زبان سے صدیق کہے اور محمد الرسول اللہ جنہیں اپنی زبان سے صدیق کہے، یہ کم بڑی شان ہے۔ جی، تو اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت و رضوان نے جو ہے صدیق کے حوالے سے ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق۔ صادق اس کو کہتے ہیں جو واقعہ کے مطابق گفتگو کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صادق، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو کہہ دے واقعہ اسی کے مطابق ہو جائے۔ قرآن عظیم میں آپ پڑھیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جہاں ذکر موجود ہے، وہاں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، آپ کو ایک قافلے نے نکالا، آپ کو بیچا گیا، آپ غلام بنائے گئے، قید میں ڈالے گئے، تو قید خانے میں جو ہے اور بھی قیدی تھے، ان میں ایک نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کو جو ہے وہ بادشاہ کا وہ ساتھی ہے، وہ اس کو شراب پلا رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے، میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کہا، یہ دونوں جو آئے اور کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے والے سے کہا، تو جیسے پہلے جو ہے بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، اس کا ساتھی تھا،
تو اسی خدمت پر معمور ہو جائے گا۔ دوسرے سے کہا تو نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر جو ہے روٹیوں کا وہ ہے اور اس پہ میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے، اس میں روٹی ہے، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے سولی دی جائے گی، تیری لاش کو جو ہے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا اور میں نے کوئی ایسا ویسا خواب دیکھا نہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا تو خواب دیکھے یا نہ دیکھے میری زبان سے نکل گیا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ قرآن میں ہے یوسف ایھا صدیق، یوسف کون ہے؟ صدیق ہے۔ تو صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے تو واقعہ اسی کے مطابق ہو جائے۔ اس نے کہا دیکھا نہیں، کہا تو دیکھے چاہے نہ دیکھے، میں نے بول دیا ہے وہی ہوگا، پھر ہوا بھی وہی۔ یہ نبی صدیق کی شان ہے۔ اور اب آئیے امتی صدیق کی شان دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی کیا ہے؟ صدیق ہیں۔ آپ کے بارے میں مرۃ المناجیح میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ سنان بن مالک جو تھے غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور لشکر اسلام آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انتظار کر رہے ہیں ان کے گھر والے۔ حضرت صدیق اکبر کا آخر میں گزر ہوا تو پوچھا کیا سنان بن انس بھی آ رہے ہیں؟ وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آ رہے ہیں، رب نے انہیں زندہ کر دیا۔ جی، تو صادق وہ ہے جو واقعہ کے مطابق گفتگو کرے، اور صدیق وہ ہے کہ اس کی زبان سے جو نکل جائے واقعہ اسی کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قرآن عظیم میں ان کی فضیلت موجود ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، رب نے قرآن میں فرمایا کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کون اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا۔ آج کچھ لوگوں کو جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے بہت چڑ ہے، اور یہ مہینہ آتے ہی جو ہے چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں بھائی علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر۔ جی، حالانکہ حضور کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں خود اپنے مصلی پر جسے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ حضور فرما رہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے والد رقیق القلب ہے، وہ آپ کے مصلی پر جائیں گے ضبط نہیں کر پائیں گے، لہذا عمر کو کہیے، کہا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر ہی کو حکم دو وہی لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو جب حضور کا وصال ہو گیا تو حضرت سیدنا مولائے کائنات نے کہا جس ذات کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند کیا ہے، ہم اسے اپنی تمام تر امامت کے لیے ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ خلیفہ بنا لیے گئے مسلمانوں کے، اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی خلافت پر جو ہے تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ ایسا اجماع ہے کہ جس اجماع کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ تفضیلی ذہن رکھنے والے اپنے اپنے اعتبار سے شعر کرتے ہیں، سرحد پار سے کچھ ہوائیں آتی رہتی ہے۔ ایک صاحب نے ایک شعر کہا تھا کہ دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت کی رات مولائے کائنات کو امانتیں دے کر
اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا علی یہ امانتیں ہیں، صبح اٹھ کے فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، اس کے بعد آ جانا۔ تو اس رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام تر معاملہ کس کے سپرد کیا؟ علی کے سپرد کیا۔ تو تفصیلی ذہن رکھنے والے کہتے ہیں دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، حضور نے ہجرت ہی کی رات کے فیصلہ کر دیا تھا، لیکن عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے۔ عقل کا اندھا یہ کہہ رہا نہیں علی کا تو چوتھا ہی نمبر ہے۔ تو تفصیلی ذہن رکھنے والوں نے جب یہ گفتگو کی تو اہل سنت میں بھی ماشاءاللہ اچھے شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے اسی انداز میں ان کو جواب دیا۔ ثانی اثنین کا ہے فیصلہ قرآن میں، ثانی اثنین کا ہے فیصلہ قرآن میں، عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں کہا ثانی اثنین کا ہے فیصلہ قرآن۔ رب نے قرآن میں فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، کون دو تھے؟ ایک حضور، ان کے بعد کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب نے قرآن میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کا دوسرا کہا، تو نبی کے بعد یہی تو پہلے نمبر پر ہوئے، لیکن عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے اور اسے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نمبر کون سا ہے ابو بکر صدیق کا۔ تو کچھ لوگ جیسا سوال کرتے ان کو جواب بھی اسی انداز میں دیا جاتا ہے۔ جی تو اس نے یہ کہا تو جواب یہ دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات ہیں اور آپ کی بڑی شان ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان اور عظمت کو بیان کیا، فرمایا جس نے دنیا میں جو کچھ احسان کیا مجھ پر، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، ان کے احسان کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ جی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سامنے موجود ہیں۔ حضور کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصدقہ، صدقہ دینے والوں کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ ایک دروازہ ریان ہے جس سے روزے داروں کو بلایا جائے گا۔ باب الصلاۃ ایک دروازہ ہے جس سے نماز پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ غرض نہیں کس کو اس دروازے سے بلایا جائے، کس کو اس دروازے سے بلایا جائے، کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے کہ ہر دروازہ جنت کا یہ خواہش کرے ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں اے ابو بکر وہ تم ہو کہ جنت کا ہر دروازہ پکارے گا ادھر سے آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہے 360 ایسی خصلتیں ہیں جس بندے کو اللہ محبوب رکھتا ہے کسی ایک خصلت کو دے دیتا ہے، اور جس کو ایک خصلت عطا کر کے وہ اسی خصلت کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا ابو بکر میں کوئی ایک بھی خصلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر 360 ساری کی ساری تم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شان ان کی ہے، وہ عظمت ان کی ہے، کوئی کیا ان کی شان بیان کر سکتا ہے؟ ان کا قلب جو ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا بالکل آئینہ تھا۔ جو باتیں حضور کے دل میں القاء ہوتی تھی وہی بات قلب صدیق میں بھی القاء ہوا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں حضور کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن عظیم میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سارے ہی مومنین کے لیے حضور کیا ہے؟ رؤوف الرحیم ہے۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور حضور نے فرمایا کہ ساری خصلتیں جو تھی 360 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ سب جمع ہوئی کہ نہیں ان کی ذات میں؟ تو یہ ذات ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ